بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آخری امت لیکن قیامت کے دن سب سے آگے رہنے والے ہیں، اور اسی اسناد کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تیرے گھر میں کسی سوراخ یا جنگلے وغیرہ سے تم سے اجازت لیے بغیر جھانک رہا ہو اور تم اسے کنکری مار دو جس سے اس کی آنکھ بھی پھوٹ جائے تو تم پر کوئی سزا نہیں ہے، نہ گناہ ہوگا نہ دنیا کی کوئی سزا لاگو ہوگی۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی تو یہ کہ ہم آخری امت ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے رہنے والے ہیں، تو یہ اپنی امت کی فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اور دوسری احادیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ امتی جس نبی کے ہوں گے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسری بات جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ پردے کے متعلق ہے، تو اس میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر اجازت لیے تمہارے گھر میں جھانک رہا ہو تو تم اسے کنکری مار دو، اگر بالفرض اس کی آنکھ میں بھی لگ جائے اور اس کی آنکھ کو کوئی نقصان ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ ایک غلط کام کر رہا تھا، بغیر آپ کی اجازت کے آپ کے گھر میں جھانک رہا تھا۔ اس میں ایک بات بہت قابل غور ہے کہ اس حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرل اجازت دے دی کہ آپ اس شخص کو کنکری سے مار سکتے ہیں جو شخص آپ کے گھر میں بغیر اجازت جھانک رہا ہے۔ لیکن جب اس طرح کی دوسری احادیث پر آپ غور کریں گے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں اگر خواتین نہ بھی ہوں اور صرف مرد حضرات ہوں تو بھی یہی حکم لگایا جائے گا، کیونکہ ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کنگھا ہے جس سے وہ اپنا سر مبارک کھجلا رہے ہیں۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص ایک سوراخ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانک رہا تھا، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس سوراخ سے ہٹ گیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ تو جب وہ اندر آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اگر مجھے علم ہو جاتا کہ تو سوراخ سے میرے گھر میں جھانک رہا ہے تو میں تیری آنکھوں میں یہ کنگھا چبھو دیتا۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں کنگھے اس طرح کے پلاسٹک والے نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ لوہے یا لکڑی سے بنائے جاتے تھے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر لوہے یا لکڑی کا کنگھا کسی کی آنکھوں پر مارا جائے تو اس کی آنکھ پھوٹ سکتی۔ اور بات قابل غور یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اپنے گھر میں موجود، یعنی کوئی خواتین وہاں موجود نہیں تھی، اس پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو اس حدیث میں پردے کی اہمیت بتائی گئی ہے، وہ چاہے مرد کا ہو یا عورت کا ہو، کیونکہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے تو وہ بڑا بے تکلفی سے ہوتا ہے، کئی بار وہ صرف تہبند میں ہوتا ہے اور اوپر بنیان یا کرتا نہیں ہوتا، تو ہمیں کسی کے گھر میں بھی کسی مرد یا کسی عورت کو تاکنے جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا اتنی عبرتناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔